وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ عسکری قیادت، وفاقی وزراء، قومی سلامتی کمیٹی کے اراکین اجلاس میں شریک ہیں۔ وزارت خارجہ بھارتی یک طرفہ اقدامات کے خلاف تجاویز پیش کرے گی، جن کی منظوری کمیٹی دے گی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی یک طرفہ اقدامات پر مؤثر اور قانونی رد-عمل تیار کیا جائے گا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر پاکستان کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب موجود ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا، اہم اجلاس بلایا گیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت مؤثر کارروائی، مؤثر جواب کس طرح سے ہم دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں یہ کارروائی جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور ہمیں مضبوط اور بڑا ہی واضح جو ہے جواب بھارت کو دینا ہے۔ اگر اس کے اندر ہم نے سے ذرا سا بھی جو ہے وہ کمزوری دکھائی تو پھر میرے خیال میں معاملات جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ پھر ساتھ کر کے بولنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آبی جارحیت ہو چکی ہے اور یہ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ کینسل کرنا جو ہے یہ ایک ایکٹ آف وار ہے۔ یہ اعلان جنگ کر دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے۔ کیا پاکستان جو ہے جو پہلے ہی پانی کی وجہ سے بہت مشکلات کا شکار ہے، ایسی صورت کے اندر آپ پاکستان کا پانی بند کر دیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا تو بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان جو ہے اس کو لڑائی کرنی پڑے گی۔ اس لیے پہلی بات تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت اگر جو ہے وہ اپنے سفارتی عملہ کم کرتا ہے تو اس سے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان تو پہلے بھی ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھا ہوا، تو پھر ایسے میں اگر وہ بند کرتا ہے تو بالکل 100 بسم اللہ، بلکہ ان کو 30% عملہ کم نہیں بلکہ ان کے پورے 100% لوگوں کو جو ہے وہ کک آؤٹ کر دینا چاہیے پاکستان سے۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بھارت کے اندر یہ ڈرامہ بے نقاب ہو رہا تھا، ان کو اپنے لوگوں کو کہیں تسلی دینی تھی اور اس وجہ سے وہ توجہ مبذول کرانے کے لیے انہوں نے اب اچانک سندھ طاس معاہدہ اور اپنا سفارتی عملہ اور اسی طرح سے ویزوں کے اوپر جو ہے انہوں نے اب ایک اس کے اوپر پابندیاں جو ہے وہ عائد کر دی ہیں۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو بھارت کو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ بھارت کا یہ جو ڈرامہ تھا جو اس نے پہلگام میں رچایا ہے وہ اپنے آخری مقاصد کی جو اس کے جس کو کہتے ہیں کہ اب وہ تشتبام ہو رہا تھا، لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو رہا تھا۔ اس کے جو بنیادی 4 مقاصد ہیں۔ پہلی بات تو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا سارا کیوں کیا گیا اور اس کی پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کسی صورت، کیونکہ اس کے اندر یہ ڈرامہ جو ہے یہ بھارت، امریکہ اور اسرائیل نے مل کے رچایا ہے اور اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک ان کا آپس کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان سے دباؤ ڈالا جائے بذریعہ بھارت کا یہ جو واقعہ کرنے کے بعد کہ جی پاکستان اسرائیل کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرے۔ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے تنہائی کا شکار کیا جائے ایران کو اور پاکستان تنہا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، جو ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ان کی خواہشات ہیں بڑے عرصے سے، لیکن ضروری نہیں ہے ہر چیز ممکن ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان جو ہے چین کا سی پیک منصوبے پہ گو سلو پالیسی جو ہے وہ اپنائے اور چین کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک اپنا تعاون برقرار رکھے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اس کے اندر پاکستان کا ایٹمی پروگرام، جس کو وہ یہ چاہیں گے کہ یا تو پاکستان اس کو فریز کر دے، کیپ کر دے یا اس کو رول بیک کر دے۔ یہ آج کا نہیں، یہ 30 سال سے یہ خواہشیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں اسرائیل، امریکہ اور بھارت کی۔ اب پاکستان کے اوپر انہوں نے جب 30 سال کے اندر انہوں نے ہر قسم کی جارحیت کر کے دیکھ لی، دہشت گردی کر کے دیکھ لی اور اس کے باوجود پاکستان ان کے قابو نہیں آ رہا، تو اب انہوں نے یہ پہلگام کا ایک ڈرامہ رچایا ہے اور امریکہ جو ہے وہ چائنا کی مخاصمت میں اس حد تک جو ہے وہ آگے جا چکا کہ شاید وہ اور بھارت مل کے امریکی فوجوں کو دعوت دیں یا یو این کی فوجوں کو دعوت دیں کہ وہ آئیں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنے قدم جمائیں، تاکہ اس سے چین کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جائے۔
बहरहाल ये मामलात जो है वो इतने आसान नहीं हैं जितने नज़र आ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि भारत किसी भी किस्म का जो है वो कोई ऐसा काम करेगा जिससे जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा, क्योंकि माजी में उसने इस किस्म के कोशिशें करके देख ली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। और भारत इस पोजीशन में नहीं है, उसकी दिफाई ताकत इस टाइम पे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत से हमारी वॉर हार्डन्ड आर्मी है, उसके मुकाबले में वो हमारे सामने जो है खसो खाशाक की तरह बह जाएंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देना चाहिए। दफ्तर खारजा को चाहिए कि वो भी नापसंदीदा शख्सियात करार दे के, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अटैचीज को जो है वो भारत से बेदखल का हुक्म दिया है, पाकिस्तान को भी ये रद्द अमल देना चाहिए जो मुमकिन तौर पर कौमी सलामती कमेटी के अंदर इस बात को डिस्कस होगा। दूसरी बात यह है कि हमें जो है वो मजबूत, अगर हमने इस टाइम पे कमज़ोर पैगाम दिया तो फिर दुनिया जो है वो हम पर चढ़ाई करना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें जो है वो मजबूत और जामे पैगाम देना है। पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे अपने जो क़यादत है अफवाज पाकिस्तान की, उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद और भरोसा रखती है। और जो पाकिस्तान के अंदर कोई मुख्तलिफ नज़रियात के लोग शामिल भी थे, आज वो भारतीय अमल की वजह से जो है वो यकजा हो गए हैं। मैं अपने मीडिया को, आपके 24 न्यूज़ को, 24 न्यूज़ को मैं जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही मस्बत एग्रेसिव किरदार अदा किया भारत के इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए। साथ ही साथ जो है हमें सवालात उठाने चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि दफ्तर खारजा को ये ज़रूरत है कि वो तमाम गैर मुल्की सफ़रा को बुलाए दफ्तर खारजा, और उसके अंदर सबसे पहले भारतीय जो नाज़िमुल अमूर खातून हैं उनको बुला के एहतजाज किया जाए कि आप ये वॉर हिस्टीरिया जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, आप जो है वो बेबुनियाद मनगढ़ंत एक लफ्ज़ प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, हम इसको जो है वो रद्द करते हैं। साथ ही साथ तमाम शुफरा को बुला के उनको ब्रीफ किया जाए कि सन 1995 में जो जिस तरीके से भारत ने इसी पहलगाम के इलाके के अंदर जब 6 रॉ ने उनके 6 गैर मुल्की सयाहों को पकड़कर उनके सर कलम कर दिए थे, तो ये किताब लिखी हुई है अंग्रेज़ों ने और ये किताब का नाम है द मेडो, जिसके अंदर ये बात मुफस्सल अंदाज में तहरीर की गई है। इसी तरीके से सन 2000 में जब बिल क्लिंटन तशरीफ़ लाए अमेरिका के सदर भारत के दौरे पे, तो उस टाइम पे ख़ुद उनकी किताब माय लाइफ के अंदर ये लिखा है कि एक ऐसा ही वाक़या जिसके अंदर सिंहपुरा गांव के अंदर जो कि अनंतनाग का इलाका है, उसके अंदर 36 सिखों को जो है वो बहिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। तो ये वो तमाम बातें हैं और वो बिल क्लिंटन लिखते हैं कि मुझे ये शक है कि ये भारत का अपना ड्रामा रचाया हुआ है। पुलवामा वाक़या हो तो भी हमें मालूम है, पठानकोट वाक़या हो तो भी हमें मालूम है, भारत जो है ये मकरू धंधे करता है। उसकी वजह उनकी चाणक्य पॉलिसी है और चाणक्य पॉलिसी जो है वो बुनियाद उसकी जो है वो कहती है कि अपने दोस्त के ऊपर, अपने दुश्मन के ऊपर मकर और फरेब और झूठ से जो है वो काम लो, ये उनकी बुनियाद है। और साथ वो ये कहती है कि आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है और पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त है। ये उनकी घुट्टी में पड़ी हुई है। इसलिए जो सेकुलर और लिबरल इंडिया था वो तो ख़त्म हो गया और आज जो है वो एक हिंदुत्व का जो एक नुमाइंदा बनकर भारत उभरा है, जिसको अपने मुल्क में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, जिसमें वक्फ बिल है, जिसके बाद पूरे जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो सरापा एहतजाज हैं, उसके अलावा नक्सलाइट मूवमेंट है, इसके अलावा 33 आज़ादी की मूवमेंट्स भारत के अंदर जो है वो जन्म ले चुकी हैं जो आज़ादी के मतवाले हैं। तो ये तमाम चीज़ों से तवज्जो को हटाने के लिए भारत ने ये ड्रामा पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के गठजोड़ के ज़रिए जो है वो ये चलाया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुलसी गैबर्ड जो कि CIA की सरबराह हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की, वो 3 हफ्ते कबल नरेंद्र मोदी से सरकारी दौरे के ऊपर वो मिल के गई हैं
اور وہ بھی بھارتی نژاد خاتون ہیں بنیادی طور پر، جبکہ اس خطے میں ابھی تک امریکہ نے اپنی پالیسی، نہ اسٹریٹجک پالیسی، نہ ڈیفنس پالیسی اور نہ ہی ڈپلومیٹک پالیسی بھارت کے حوالے سے اعلان کیا ہے۔ تو پھر تلسی گیبرڈ کا یہ وزٹ جو ہے یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے، جو اس بات کے اوپر نتیجہ لگتا ہے کہ شاید امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ چین کے مقابلے میں اپنی کوئی قدم جو ہے وہ آزاد مقبوضہ کشمیر میں جما سکے۔ اچھا عبداللہ گل صاحب، ایک اہم چیز جس طرح آپ نے فرمایا کہ مضبوط اور واضح پیغام پاکستان کو دینا ہوگا، آپ نے یہ فرمایا کہ سفراء کو بلایا جائے اور یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا جائے، کیا یہ انف ہوگا یا مضبوط اور واضح پیغام آپ کس انداز میں دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ مضبوط اور واضح پیغام تو یہ ہے کہ پاکستان کو یہ اعلان کرنا چاہیے ہے کہ ہم جنگ کے بالکل تیار ہیں، اور اس کے لیے بہت سارے آپٹکس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ جو ہے اپنی جو میسائل بیٹریز ہیں ان کو آپ شو کراتے ہیں، اور ڈیفنس موومنٹ ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے فوجی زبان میں ملٹری پوسچرنگ۔ آپ کو ملٹری پوسچرنگ جو ہے وہ دکھانی پڑے گی، ورنہ بھارت جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ یہ کوئی غلطی، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی غلطی نہ کرے۔ اس ٹائم پہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بھارت ایگریسو ہوا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بھارت اندر سے جو ہے وہ کانپ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ اس کے پاس جو پاکستان کے ہم پلہ ہونے کے لیے 42.5 اسکواڈرنز ایئر فورس کے موجود ہونے چاہیے، جو اس کے پاس فی الحال موجود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو جہاز ہیں وہ بہت ہی پرانے اور کمزور جہاز ہیں، مگ 21، جن کو اڑتے ہوئے تابوت خود بھارتی بولتے ہیں۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے رافیل جیٹ، جس کے اوپر ابھی تک بھارت کی کنورژن مکمل نہیں ہوئی، یعنی کہ جیٹ تو آ گئے لیکن اس کو اڑانا ابھی تک ان کے پاس جو ہے اس طرح کا ہنر نہیں آیا، اس کے اندر ٹائم لگتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ان کے ہیں تیجا جیٹ۔ تیجا جیٹ جو ہے پچھلے 23 سال سے یہ پروجیکٹ تعطل کا شکار ہے، اور جو 4th جنریشن یہ جہاز ہے، اور یہ جو جہاز ہے اس کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں ہے، اور اس کے اوپر بھارتی ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ کئی دفعہ اس کے اوپر اظہار برہمی جو ہے وہ کر چکے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی مضبوط اور واضح پیغام ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ گل۔